دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہماری گفتگو کا محور تھا کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے اگلا مرحلہ پھر ہمارا یہ تھا پل صراط کا۔ اب اس کے بعد میزان کی باری آ جاتی ہے، میزان کو قائم کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس کے اوپر ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیوں اور ہماری برائیوں کا وزن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آنا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان لے آنا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آنا، اور وتؤمن بالجنۃ، جنت کے اوپر ایمان لے کر آنا، وتؤمن فی النار، اور جہنم کے اوپر ایمان لے کر آنا، وتؤمن بالمیزان، اور میزان کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ یہ سب چیزیں ایمان میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی بندے کی چیز کم ہو جائے پھر بندے کا ایمان کامل نہیں ہے، پھر بندہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے۔ تو ایمان باللہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میزان کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ میرا محل استشہاد جس پہ ہماری گفتگو ہوگی وہ میزان ہی ہے کہ میزان کے اوپر جو بندہ ایمان لے کر نہیں آتا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، اس بندے کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ جو بندہ میزان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتا، جس کا یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اس میں بندے کے نیک اعمال اور برے اعمال کا وزن ہوگا، جس بندے کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، یہ جس دن میزان رکھا جائے گا، جب نیک اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بندے کے نیک اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہو گئی کہ نامہ اعمال کو تولا، بندے کے نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ دوسری بات کہ وہاں کیا گنتی ہوگی یا بندے کے اعمال کا وزن ہوگا، تو وہاں گنتی نہیں ہوگی، تعداد شمار نہیں ہوگی، بلکہ بندے کے اعمال کا وزن ہوگا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے۔ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ ترازو کے اندر نیکیوں کی گنتی ہوگی یا ان کا وزن ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، یہ اہل الحدیث کا سٹیج ہے، اور الحمدللہ یہاں سے جو بات بھی ہوگی انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، قرآن و حدیث سے بہر نہیں ہوگی۔ تو یہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لا ریب فی، کتاب کے اندر فرمایا جس میں شک شبہ کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پلڑے نیکیوں والے بھاری ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، بلکہ فرمایا جس کی نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ تو بندے وہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں اعمال کا وزن ہوگا، وہاں بندے کے اعمالوں کو تولا جائے گا۔ تیسری بات، ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے
کہ نیکیاں وہاں نظر تو آئیں گی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا کیسے؟ گناہ نظر بھی نہیں آئیں گے، پھر بندے کے گناہوں کو تولا کیسے جائے گا؟ پھر وہاں وزن کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، موجودہ دور کے اندر یہ سوال کرنا ہی بے وقوفی ہے، کیونکہ آج کے اس دور کے اندر سائنس کی موجودہ تحقیقات کے مطابق بخار کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر کتنی گرمی ہے یہ بھی چیک ہو سکتی ہے، ہندوستان کے اندر کتنی گرمی ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، ہر جگہ کی گرمی پتہ چل سکتی ہے۔ اسی طرح سردی کا بھی پتہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اس کی 70 ڈگری گریڈ ہے، بندے کو پتہ چل سکتا ہے، اور آدمی کا بخار بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو گیس کا وزن ہوتا ہے، گیس کا وزن کیا جاتا ہے، ہوا کا بھی وزن کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر یہ تو بات سمجھنی بالکل مشکل ہی نہیں۔ چلو پہلے دور کے اندر اگر کوئی سوال کرتا کہ نامہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، کیسے قائم کیا جائے گا، بندے کی نیکی اور برائیوں کو کیسے تولا جائے گا، اس دور کے اندر تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو سائنس ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہن عطا کیا ہے، اس نے اپنی تحقیقات کی ہیں، تو جو سائنس والوں کو بنانے والا ہے، جو مالک کائنات خالق ارض و سماوات ہے، وہ تو بدرجہ اولا، وہ تو بالاولا بندے کے نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا۔ تو تیسری بات یہ کہ وہاں بندے کے جو نیکیاں ہوں گی اور برائی ہوں گی اس کا وزن بھی ہوگا، اس کو تولا بھی جائے گا۔ چوتھی بات کہ یہ میزان قائم کہاں ہوگا، یہ ترازو قائم کہاں ہوگا؟ سورہ فجر آخری پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ آئیں گے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ آئیں گے، والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صف در صف بنائے ہوئے اپنے رب کائنات کے ساتھ آئیں گے۔ یہاں ترازو قائم کیا جائے گا، پھر بندے کے نیک اعمال اور برے اعمال کو تولا جائے گا، تو وہ میزان کتنا بڑا ہوگا۔ پانچویں بات، وہ میزان کتنا بڑا ہوگا، اس کے اندر سے کتنی وسعت ہوگی، وہ ایک ترازو، ایک پلڑا کتنا بڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ایک پلڑے کے اندر 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، حدیث سننے سے پہلے اس سے پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے کہ ایک آسمان کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیو، یہاں ہم کھڑے ہیں، آسمان کی طرف ہم نظر اٹھا کر دیکھیں، یہ آسمان ہم سے 500 سال کی مسافت کے برابر دور ہے، پھر اس آسمان کا موٹاپا وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان، ہر آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، پھر ہر اس آسمان کا موٹاپا وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر بنتا ہے۔ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ 7 آسمان کتنے بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں کو اور جو یہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا اندر سے بالکل خالی ہوگا۔ 7 آسمان اور 7 زمین مل کر بھی اس پلڑے کو بھر نہیں سکتے، وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا۔ لیکن اس پہ ایمان لے کر آنا بھی یقینی ہے، اتنا بڑا وہ پلڑا ہوگا، اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا، 7 آسمان اور 7 زمینیں مل کر بھی اس پلڑے کو بھر نہیں سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں یحاسب الناس یوم القیامت، کہ قیامت کے دن بندوں سے حساب لیا جائے گا، ان کے نیک اعمال اور برے اعمال کا وزن ہوگا۔ فمن كانت حسناته اکثر من سیئاته بواحدۃ دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندوں سے حساب لیا جائے گا، اگر ان کی ایک نیکی بھی برائی سے زیادہ ہوگی، ان کی ایک نیکی بھی ان کے گناہوں سے زیادہ ہوگی، قرآن کے تاجدار فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث کے اگلے الفاظ، اگر بندے کے ایک گناہ بھی اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گیا، فرمایا دخل النار، وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ثم قرأ،
پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ کل قیامت کے دن جس بندے کے نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا فاولئک هم المفلحون، فرمایا یہی بندے حقیقت میں کامیاب و کامران ہیں، یہی بندے کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اب ذرا غور کریں، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کے گناہ زیادہ ہوں گئے، بلکہ فرمایا جس کی نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ پچھلی آیت میں فرمایا جس کا نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اب اس آیت میں فرمایا جس کی نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فرمایا وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، نیک اعمال اور برے اعمال کا اللہ تعالیٰ وزن کریں گے، میزان قائم ہوگا۔ ایک ایسا شخص بھی ہوگا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، صحیح درجے کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، اس کو الگ تھلگ کھڑا کر دیا جائے گا، اس کو لوگوں سے علیحدہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس شخص کا عالم کیسے ہوگا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کے تائیدار فرماتے ہیں ہر رجسٹر تا حد نگاہ تک گناہوں سے پھیلا ہوا ہوگا، اس کے اتنے 99 رجسٹر ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے اپنی کوئی نیکی تلاش کر، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرے 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے، اگر کوئی تیری نیکی ہے تو اس نیکی کو تلاش کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تیرے فرشتوں نے جو لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، تیرے فرشتوں نے کوئی مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے دوسرا سوال کریں گے اے میرے بندے کیا تو اپنے گناہوں کا انکار کرتا ہے کہ یہ میں نے گناہ نہیں کیے؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں اپنی ایک ایک گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، جو میرے 99 رجسٹر ہیں، اے اللہ یہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ پھر اللہ تیسرا سوال کریں گے اے میرے بندے افعلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ یہ جو تو نے گناہ کیا کوئی تیری مجبوری بن گئی ہو، کوئی عذر ہے تو پیش کر۔ وہ کہے گا اے اللہ میرے پاس عذر بھی کوئی نہیں ہے، میں نے بدمعاشی کے طور پر میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں۔ مانے گا اے اللہ میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے بلا ہاں میرے بندے ایسے ہی ہے، بالکل تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن سن لے ان لک عندنا حسنۃ فانه لا ظلم عليك اليوم فرخرج بطاقة اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ قرآن کے تائیدار آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ہم نے اسے محفوظ رکھا، ہم نے اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھا۔ لا غلم علیک اليوم، اے میرے بندے آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، آج میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے فیخرج بطاقۃ، ایک پرچی لائی جائے گی، چھوٹا سا ایک ٹکڑا لایا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے وہاں لوگ اپنے نیک اعمال اور برے اعمال کا وزن کروا رہے ہیں، جا میرے بندے یہ پرچی لے جا، تم بھی اپنی نیکی اور برائی کا وزن کروا لے۔ وہ کہے گا اے اللہ یہ کیسی بات ہے، 99 رجسٹر میرے گناہوں کے ہیں، ہر رجسٹر تا حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی ٹکڑی یہ ٹکڑا ایک ہے، اس پہ ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، اے اللہ اس پہ اتنی کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ اے اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ 99 رجسٹر ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں پرچی کیا کرے گی؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے ذرا جا تو صحیح، اپنی نیک اور برے اعمال کا وزن تو کروا۔ جب اس کو میزان کے اوپر لے آیا جائے گا اللہ فرمائیں گے جا میرے بندے اس کو رکھ دے، اس کے ایک پلڑے میں اس کی پرچی کو رکھا جائے گا، اس کے دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں کے رکھے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پلڑے میں کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، جس پلڑے میں اللہ کا نام ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، 99 رجسٹر گناہوں کے اوپر اٹھ جائیں گے، اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب یہاں ذرا رک کے بات سمجھیے،
کیا صرف ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے؟ نہیں، ذرا ان الفاظوں پہ غور کیجئے۔ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ بھی مانتا ہوں اور اس کا رسول بھی مانتا ہوں، اس کا نور من نور اللہ نہیں مانتا۔ وہ مشرک نہیں ہوگا، موحد ہوگا۔ مشرک آدمی تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اس کا تو جہنم سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ دنیا کے اوپر جو شریعت اسلامیہ نے ایک نظام عدل قائم کر دیا ہے، کتنا خوبصورت دین ہے کہ دنیا کے اوپر اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جتنی ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے پھر تو برابر کا معاملہ ہوگا۔ اگر کوئی زیادتی کر لیتا ہے تو روایت سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب رسول بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ غلام ہیں، وہ غلام میری تکذیب کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے نمبر پہ جو میرا مال ہے وہ اس میں خیانت بھی کرتے ہیں، تیسرے نمبر پہ ان کا تیسرا جرم یہ ہے جو میں بات ان کو کہتا ہوں وہ میری بات مانتے نہیں ہیں بلکہ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ مجھے غصہ آ جاتا ہے، پھر غصے میں آ کر میں انہیں مار بھی دیتا ہوں، میں ان کی تھوڑی بہت پٹائی بھی کر دیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مجھے بتلائیے کل جب قیامت کا دن ہوگا، جب میزان رکھا جائے گا، میرا اور ان کا معاملہ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سن لے، اگر وہ تیرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد تیرے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ تیری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اگر تو انہیں کچھ بھی نہیں کہتا تو ان کو معاف کر دیتا ہے، اگر تیری زیادتی ان سے کم ہے، تیرا مارنا ان سے کم ہے، پھر میرے صحابی سن لے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس صحابی نے بھی 3 باتیں کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 باتیں کہی۔ دوسری بات پہ توجہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اگر وہ تجھے جھٹلاتے ہیں، وہ یہ 3 گناہ کرتے ہیں، اگر تو انہیں اتنا مارتا ہے جتنی انہوں نے گناہ کیا ہے، یعنی ان کے گناہوں کے برابر تو ان کی پٹائی کرتا ہے، برابر کا معاملہ رکھتا ہے، تو میرے صحابی سن لے، پھر تیرے اور ان کا معاملہ برابر ہوگا۔ کل قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا اور نہ اللہ تعالیٰ تجھے گناہ دے گا، پھر تیرا برابر کے اوپر معاملہ اٹھا لیا جائے گا، پھر تیرے نامہ اعمال میں نہ نیکی لکھی جائے گی نہ برائی لکھی جائے گی اس عمل کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے صحابی سن لے، انہوں نے گناہ کیا تیرے غلاموں نے، لیکن اگر تو نے ان کے اوپر زیادتی زیادہ کی، ان کے گناہ سے بڑھ کر ان کے اوپر ظلم کیا، تو پھر میرے صحابی سن لے، کل قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اور تجھے قصاص دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تو اسے قصاص دلوائے گا، تو اس سے بدلہ دلوائے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں رک کے ذرا سوچنے کی بات ہے، آج ہماری عدالتوں میں یہ نہیں چلتا تو اور کیا چلتا ہے؟ گناہ کم ہوتا ہے، گناہ تو دور کی بات، بے قصور بندے جیل میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ جو غربا لوگ ہوتے ہیں، بے قصور لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے میزان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، ایک مقام پہ آتا ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تیری نیکی آسمان میں گم ہو گئی، ہواؤں میں چلی گئی، زمین میں کہیں چلی گئی، لیکن کل قیامت کے دن ہوگا، یأتی بہ اللہ، ہم تمہاری وہ نیکی تیرے نامہ اعمال میں لازمی لکھیں گے، وہ تیرے ترازو میں تولی جائے گی۔ ایک نیکی بھی اگر تیرا گناہ ہوا وہ کہیں چلا گیا، اے میرے بندے وہ تیرا گناہ بھی تیرے میزان میں رکھا جائے گا۔ اب صحابی نے جب یہ بات سنی، صحابی رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی روتے کیوں ہو؟ صحابی عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ بڑا سخت ہے، اے کونین کے تاجدار، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس دنیا میں ہی آپ میرے گواہ بن جائیں، یہ جتنے میرے غلام ہیں میں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ کیوں آزاد کیا؟
ان کو فکر تھی کہ جب نامہ اعمال، جب ترازو قائم ہوگا، جب میزان قائم ہوگا، نہ جانے میرے ساتھ کیا بنے گا۔ ان کو فکر تھی۔ اس صحابی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو غلط کام کرتا ہے اور وہ کہہ دے آج کے بعد میں غلط کام چھوڑ دیتا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، عائشہ تو رو کیوں رہی ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کو یاد کر کے میں رو پڑی ہوں۔ کس کو یاد کر کے؟ جہنم کو یاد کر کے رو پڑی ہوں۔ آج ہم دوسرے معاملات کو یاد کر کے تو روتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے روتے ہیں، اولاد کی وجہ سے روتے ہیں، معاملات کی وجہ سے روتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں، میں اور آپ کبھی ہم قبر کو یاد کر کے روئے، کبھی حشر کو یاد کر کے روئے، کبھی ہم پل صراط کے منظر کو یاد کر کے روئے جب نامہ اعمال ہمارے رکھے جائیں گے؟ کبھی ہم نے ترازو کو یاد کر کے رویا، کبھی ہم جہنم کو یاد کر کے روئے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اچھا ایسی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کل قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے، ان کو یاد رکھیں گے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیوی عائشہ، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، میں محمد بھی کسی کو نہیں بچا سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میری بیوی عائشہ، پہلا جو موقع ہے وہ میزان کا موقع ہے، جب بندے کے نیک اعمال اور برے اعمال کو تولے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں بیٹا اور بیٹی ماں سے بھاگ جائے گی، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ لے لے۔ ہاں، جب بندے کے نیک اعمال والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے پھر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، لیکن میزان کے اوپر کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جب نامہ اعمال کی پیشگی کی جائے گی اس وقت بھی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور کچھ ظالم ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملیں گے۔ اور تیسرا موقع نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پل صراط کے اوپر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ہر کوئی کہے گا اللہم سلم اللہم سلم، انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ترازو، یہ میزان، وہاں ایک ایک نیکی اور ایک ایک برائی کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ ہوگا کہ میزان کو بھر دینے والے اعمال، کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہم کریں کہ ہمارے نامہ اعمال بھر جائے، وہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے ایک پلڑے میں آ جائیں، وہ پلڑا نہیں بھرتا۔ تو آخر وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھر جاتا ہے؟ تو سب احباب وقت پہ تشریف لے کر آئیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ہر جمعہ وقت پہ آئیں تو انشاءاللہ اکثر آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، لوگوں کو اور علماء کو فون کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اکثر مسائل بتلا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ جمعہ وقت کے اوپر ادا کر لیں، مکمل تقریر کو سن لیں، یاد رکھ لیں، تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکثر آپ کے دین کے جو معاملات ہیں وہ ویسے ہی درست ہو جائیں گے۔ تو وقت پہ آیا کریں، آتے تو آپ ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، آپ آتے تو ہیں لیکن تھوڑا وقت پہ آ جایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ صدق الله العظيم۔